رمضان کریم کی مناسبت سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ رمضان کریم یہ عادتیں بدلنے کا مہینہ ہے۔ انسان اگر اپنی عادتیں بدلنا چاہے تو اس کو اپنی عادت کے بدلنے میں کم سے کم 21 دن لگتے ہیں۔ رمضان یہ 30 یا 29 دن کا ہے۔ اس میں آدمی اپنی عادتیں بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ اس میں ایک عادت خاموشی کی تھی کہ آدمی اپنے آپ کو خاموش رکھے۔ دوسرا کہ دعا کا اہتمام کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ تیسرا غیبت سے پرہیز۔ اسی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات مزید، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کنٹرول یور اینگر، یعنی غصے پر قابو پائیں۔ پاکستان میں ہر چوتھا شخص ڈائبٹس کا مریض ہے، ہر پانچواں شخص بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہر دوسرا شخص چلتا پھرتا پریشر کوکر بنا ہوا ہے۔ رمضان ہے، ہر شخص روزے کے ساتھ ہوتا ہے، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے میں غصہ بھی آتا ہے۔ خواتین کو اس لیے غصہ آتا ہے کہ ان کو بچے پالنے ہیں، گھر کے کام کاج کرنے ہیں، تو ایک دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ مردوں کے اندر غصہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کام کاج کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ان کا واسطہ پڑتا ہے کسی مرد کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے۔ بندہ انسان عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ محض غصے کی وجہ سے ڈیورس ہو جاتی ہے۔ نہ بیوی کا قصور، نہ شوہر کا کوئی قصور، بس یہ کام کر بیٹھے محض غصے کی وجہ سے، غصہ کرنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے آدمی روزے میں غصہ پر قابو پائے، غصہ کو ختم کرے۔ اگر غصہ آ بھی جائے تو غصہ کو پی جائے۔ دیکھیں ہمارے اندر، ہر انسان کے اندر کچھ جانور بستے ہیں۔ ایک غصے کا جانور ہے، ایک انا کا جانور ہے، ایک میں کا جانور ہے۔ تو اگر انسان ان جانوروں کو اپنے قابو میں نہیں کر سکا تو پھر یہ جانور اس انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسان بظاہر لوگوں کو رحم انسان لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اندر سے جانور ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اندر کا جو جانور ہے، غصے کا جو جانور ہے، اس نے اس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے اور یہ اپنے غصے پہ قابو نہیں ہوتا۔ تو اس کا غصے والا جانور اس پر قابو آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کے قبضے میں آ جاتا ہے اور بہت سارے کام ایسے کر دیتا ہے جو معاشرے میں ایک ناسور ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کی حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جو کسی پہلوان کو مقابلے میں پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے اور غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے۔ بہادر یہ ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ کے اس فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کی ایک تاثیر ہوگی جس سے ہمارا غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصہ کو کنٹرول کرنے کی دوسری مثال اور دوسرا طریقہ، دیکھیں جب آپ کے اوپر غصہ آئے تو آپ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دیکھیں میں مر گیا ہوں، میدان محشر ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، سب لوگ، پوری امت اللہ کے سامنے کھڑی ہے۔ اب پوری انسانیت میں، پوری امت میں وہ لوگ بھی ہیں جو نیک ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے تھے، اور وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے اعمال بد کیے تھے، جنہوں نے گناہ کیے تھے، وہ بھی کھڑے ہیں۔ اللہ کا غصہ ہے پوری امت کے اوپر، اللہ کا خصوصی غصہ ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے گناہ کیے۔ اب گناہ گار شخص کی تمنا بھی یہی ہوگی کہ اللہ اپنا غصہ ختم کر دے، مجھے معاف کر دیں۔ آپ سوچیں کہ اگر اس میدان محشر میں ہوا ان لوگوں میں تو میرا کیا حشر بنے گا؟ یعنی میری بھی یہی سوچ ہوگی کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ غصہ ختم کر دیں۔ تو آپ اس منظر کو سوچیں کہ میں بھی غصے کو پی جاؤں، سہ جاؤں، برداشت کر جاؤں۔ دیکھیں آپ یہ کڑوا گھونٹ جب پی جائیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی، اور وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے،
آپ لوگوں سے کہیں گے، اپنے آپ سے کہیں گے کہ میں نے اس وقت غصے کے وقت جو غصہ کو پیا تھا وہ میں نے صحیح کیا، بعد میں پھر آدمی پچھتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غصہ پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔